اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا کر کے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، گھر، بنگلہ، جتنی چیزوں کا آپ نام لیں، ہر چیز اللہ کی نعمت ہے۔ حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ جہنم بھی انسان کے لیے اللہ کی نعمت ہے، چونکہ نعمت کا مطلب یہ ہے کہ جس سے انسان کو فائدہ ہو، اور جہنم سے انسان کو فائدہ یہ ہے کہ جہنم کو یاد کرے گا تو گناہ سے وہ بچ جائے گا۔ ہر چیز اللہ کی نعمت ہے، لیکن ان نعمتوں میں اولاد ایک انوکھی نعمت ہے، بے مثال نعمت ہے۔ انسان کے سامنے اگر بات رکھی جائے کہ اتنی دولت تجھ کو دی جائے گی، اتنا پیسہ تجھ کو دیا جائے گا، اتنی زمین، اتنا جائیداد تجھ کو دیا جائے گا، تیری گود میں جو تیرا پیارا لاڈلا بیٹا ہے وہ مجھ کو دے گا، چاہے وہ کتنا ہی غریب سے غریب، پریشان سے پریشان انسان ہوگا، وہ سب کچھ قربان کر دے گا، لیکن کسی بھی حال میں اپنی اولاد کو دوسرے کے حوالے نہیں کرے گا، اس لیے کہ اولاد اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ اسی کو نعمت یہ عطا فرماتا ہے جس کو اللہ پسند فرماتا ہے، ورنہ انسان بہت کوشش کرتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے، لیکن انسان کی گود اولاد سے خالی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے قرآن میں صاف طور پر اعلان کیا ہے کہ ہم کسی کو یا تو بیٹا عطا کرتے ہیں یا کسی کو بیٹی عطا کرتے ہیں، اور کسی کو بیٹا بھی اور بیٹی دونوں عطا کرتے ہیں، اور آگے لکھتے ہیں کہ کسی کو کچھ بھی عطا نہیں کرتے ہیں۔ کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے آزمائش ہے۔ کسی کو اولاد دے کر کے آزمایا اور کسی کو نہ دے کر کے آزمایا، کہ اولاد دیا تو کیا اولاد کے چکر میں رب کو بھول گیا، یا اولاد نہیں دیا تو کیا اولاد نہ ہونے کی وجہ سے رب سے دور ہو گیا اور رب سے ناشکری کا وہ اظہار کر رہا ہے؟ تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اللہ نے اولاد دیا، بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور ایک نعمت پر جب بندہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمت کو پانے کے بعد اس نعمت کا چرچا کرو، اس نعمت کا شکریہ بجا لاؤ، اس نعمت کا ذکر کرو، اس نعمت کو بیان کرو، تو اللہ کا تم سے وعدہ ہے کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو نعمتیں دی ہے اس میں برکتیں بھی عطا کروں گا، اور ساتھ ساتھ اس جیسی نعمتیں اور بھی عطا کروں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم اتنا کماتے ہیں، ادھر سے آتا ہے ادھر سے چلا جاتا ہے۔ روکنے کے لیے شکر کا ہتھیار اختیار کرنا پڑتا ہے۔ ہم کمائیں، اللہ کا شکر ادا نہ کریں تو وہ دولت رکے گی نہیں، برباد ہو جائے گی۔ اللہ اس نعمت کو چھین لے گا جس نعمت پر بندہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اولاد اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اولاد انسان کے گھر میں جنم لیتی ہے۔ ایک بڑے عالم نے بڑی اچھی بات کہی ہے، دھیان سے سنیے۔ اولاد پیدا کرنا بڑا آسان کام ہے۔ راستے میں چلتا ہوا پگلا آدمی جس کا دماغ خراب ہو چکا ہے، یا جس کے جسم میں کپڑا تک بھی نہیں ہے، وہ بھی اولاد کو پیدا کر سکتا ہے، لیکن باپ بننا یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ اولاد کوئی بھی پیدا کر سکتا ہے، مرد ہے اولاد پیدا کرے گا، لیکن اولاد ہو کر کے وہ باپ بنتا ہے، تو باپ بننا
یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. باپ وہی بن پائے گا جو اولاد کے حقوق کو انجام دے گا, اور اولاد کے حقوق کو انجام دیتے ہوئے جو باپ اپنی اولاد کی پرورش کرے گا وہی حقیقت میں باپ بننے کا حق ادا کر سکتا. تو اولاد پیدا کرنا آسان نہیں, آسان ہے, لیکن اولاد کا باپ بن کر کے رہنا یہ بڑا مشکل کام ہے. اولاد کے حقوق میں سے پہلا حق کیا بنتا ہے کہ جیسے بچہ پیدا ہوگا فوراً اس کے دونوں کان میں اذان اور اقامت دی جائے. کیوں دی جائے؟ علماء اکرام زور دیتے ہیں اس بات پر کہ جیسے بچہ پیدا ہو فوراً اس کے کان میں, دونوں کان میں اذان اور اقامت تکبیر پڑھی جائے. کیوں؟ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے, اللہ کا قرآن کہتا ہے قرآن میں کیا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین, کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے, کھلا وہ دشمن ہے. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جیسے ہی وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اپنے دشمن کے افراد کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر کے چڑملا جاتا ہے کہ میرا دشمن انسان ہے, اس کا افراد پڑ رہا ہے, انسان جنم لے رہا ہے, پھر مجھ کو اس سے لڑنا پڑے گا, اس کو گناہ کی طرف بہکانا پڑے گا. تو شیطان چرملا کر کے وہ کیا کرتا ہے؟ مشکات کی حدیث پاک ہے, نبی فرماتے ہیں کہ شیطان اپنے لمبے لمبے ناخنوں سے اس بچے کے جسم کو نوچتا ہے. جب نوچتا ہے تو بچہ روتا ہے, اس لیے عام طور پر بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے. عام طور پر بچہ جب بھی پیدا ہوتا ہے کسی کا بھی وہ روتا ہے. کیوں؟ نبی پاک فرماتے ہیں کہ شیطان اپنے دشمن کا فرد بن رہا ہے تو اپنے ناخنوں سے اس کے جسم کو نوچتا ہے. تو نبی فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو شیطان اپنے ناخنوں سے اس کے جسم کو نوچتا ہے, بچہ روتا ہے, بچہ کو تکلیف ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, تو اب حکم یہ دیا جاتا ہے کہ اے میرے امتیوں سنو, جب بچہ پیدا ہو تو شیطان اس کو تکلیف پہنچاتا ہے. جیسے ہی بچہ پیدا ہو اس کے کان میں تم اذان پڑھ دو, شیطان اذان سنے گا, تمہارے بچے سے دور بھاگ جائے. اس لیے حکم دیا جاتا ہے کہ کان میں اذان پڑھو, چونکہ شیطان اذان سن کے بھاگ جاتا ہے. تو پہلا حق کیا ہے کہ بچے کے دونوں کان میں اذان اور تکبیر, دائیں میں اذان بائیں میں تکبیر پڑھے. اس کے بعد دوسرا حق آتا ہے کہ جب 7 دن پورے ہو جائے, 7 دن میں آپ اس کا نام رکھیے, 7 دن میں اس کا نام رکھیے, اور 7ویں دن میں اس کا عقیقہ کریں. 7 دن سے پہلے اگر کوئی عقیقہ کرنا چاہے تو شریعت کے اعتبار سے اس کو اجازت نہیں دی جائے گی. اس کی وجہ بھی ہے, نبی پاک نے کہا ہے احادیث میں, جو بچہ 7 دن اس کا گزر جائے وہ ٹک جائے تو تم یہ امید کر لو کہ وہ بچہ آگے کچھ نہیں ہوگا, وہ زندگی گزارے گا. 7 دن اس کا بڑا مشکل دن ہوتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے بچہ. احادیث کی روشنی میں اس 7 دن میں اس بچے کا بھرپور خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اس لیے 7 دن سے پہلے بچے کا عقیقہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ 7ویں دن میں عقیقہ ہو. اب عقیقہ کتنا بڑا حق ہے آپ اس سے اندازہ کیجیے گا کہ قیامت کے میدان میں یہ اولاد اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے اور اللہ سے عریضہ پیش کر کے اپنے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کرا کر کے جنت میں لے کے جائیں گے. نبی فرماتے ہیں اور امام احمد بن حنبل اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہیں کہ جو باپ اپنی اولاد کا عقیقہ نہ کرے تو کل قیامت کے میدان میں وہ باپ اپنی اولاد کی شفاعت سے محروم رہ جائے. اللہ سوچنے کی بات ہے.
قیامت کے میدان میں جہاں کوئی ساتھ نہیں دے گا وہاں اولاد کی شفاعت ہم کو ساتھ دے گی۔ اگر ہم اپنی اولاد کا عقیقہ نہ کریں تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے میدان میں ہو سکتا ہے کہ وہ باپ اولاد کی شفاعت سے محروم رہے۔ اس لیے عقیقہ کرنا چاہیے۔ عقیقہ کس طریقے سے کرنا ہے؟ اگر لڑکا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ ایک خصی ہے، 2 خصی، اور اگر لڑکی ہے تو اس کے لیے ایک بکری۔ اگر کوئی اتنی استطاعت والا نہیں ہے تو ایک خصی سے بھی وہ کر سکتا ہے اپنے لڑکے کا عقیقہ، اور لڑکی کے لیے بکری ہے، اگر بکری نہ مل پائے وہ خصی سے کر دے تب بھی عقیقہ ہو جائے گا۔ لیکن عقیقہ کی حقیقت یہ ہے کہ لڑکا کے لیے 2 خصی یا کم از کم 1 خصی اور لڑکی کے لیے 1 بکری، یہ حقیقت ہے، سنت طریقہ ہے۔ آگے پیچھے کوئی کرے تو کر سکتا ہے، اجازت ہے، لیکن سنت طریقہ یہ ہے۔ اب لڑکا کے لیے خصی کیوں اور لڑکی کے لیے بکری کیوں؟ سنت بکری ہے لڑکی کے لیے، خصی نہیں ہے۔ ایسا کیوں؟ اس کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو اسی سے آپ عقیقہ کا مقصد بھی آپ سمجھ جائیں گے اور عقیقہ کا نظام بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ عقیقہ کا فلسفہ یہ ہے کہ 7 دن بچے کا ہو گیا، اب ہم کو امید مل گئی اب اس بچے کا کچھ نہیں ہوگا، اب یہ آگے بڑھے گا، اس کی زندگی آگے بڑھے گی۔ 7ویں دن میں ہم کو لڑکا کے لیے خصی ذبح کرنا ہے، قربانی دینا ہے، لڑکی کے لیے ہم کو جو ہے بکری دینا ہے۔ کیوں دینا ہے؟ آپ جو جانور عقیقہ میں آپ دیتے ہیں اصل میں وہ صدقے کا جانور ہوتا ہے، مطلب صدقہ نافلہ جس کو ہر کوئی کھا سکتا ہے۔ تبرک آپ کہیے، صدقہ کہیں گے تو کچھ لوگ کہیں گے یہ تو صدقہ ہو گیا، صدقہ بمانا تبرک آپ کی سمجھ کے اعتبار سے۔ عقیقہ کا جو جانور ہوتا ہے وہ تبرک والا جانور ہے جس سے برکت حاصل کی جاتی ہے۔ تبرک والا جانور وہ کیسے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکا ہے اس کے لیے خصی دینا ہے۔ کیوں؟ کہ جو جانور آپ ذبح کرتے ہیں اس جانور کا ایک ایک حصہ، اس کے سر، اس کے بدن کا چول، اس کا چمڑا، اس کا گوشت، اس کا خون، اس کی ہڈی، جتنا سارا حصہ ہے اس عقیقہ کے جانور کا، وہ ہر ایک حصہ میں جس قدر مضبوطی ہوگی، جس قدر فائدہ ہوگا، وہ تمام مضبوطی، وہ تمام فائدہ جس بچے کا عقیقہ ہے اس کے جسم میں منتقل ہو جائے گا۔ یہ فلسفہ ہے۔ آپ کیسے؟ آپ اس طور پر سمجھے اس کو، جب ایک عقیقہ کا جانور ہم ذبح کرتے ہیں اس میں آپ دعا پڑھتے ہیں۔ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ جب امام صاحب یا مولوی صاحب یا عالم صاحب یا پیر صاحب جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس میں ہم دعا میں کیا پڑھتے ہیں کہ یا اللہ اس جانور کو جو ہم ذبح کرتے ہیں اس کا خون اس بچے کے خون کے بدلے، اس کا چمڑا اس بچے کے چمڑے کے بدلے، اس کا جسم کا چول اس بچے کے چول کے بدلے، اس کا گوشت، اس کا پیر، اس کا ہاتھ، اس کا سر، اس کا پورا جسم اس بچے کے پورے جسم کے بدلے۔ جب عقیقہ کا جانور کا مقصد یہ ہے تاکہ اس جانور سے ہمارے بچے کی زندگی میں، اس کے جسم میں طاقت پیدا ہو، مضبوطی پیدا ہو، تو اللہ کے نبی نے کہا اگر بچہ بیٹا ہوگا تو جانور بھی وہ بیٹا والا ہونا چاہیے، اور بچہ اگر لڑکی ہو تو جانور بھی لڑکی والا ہونا چاہیے، تب جا کر کے پورے طور پر اس بچے کے جسم اور جسامت میں برکت پیدا ہو جائے۔ بس آخری بات چونکہ مختصر وقت ہے، جب جانور ذبح کرنے کا عقیقہ میں مقصد ہے کہ بچے کے جسم جسامت میں برکت پیدا کرنا،
اور لوگوں کو کھلا کر کے برکت حاصل کرنا. تو کچھ سماج میں ہم اپنے گاؤں میں بھی دیکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ عقیقہ کے وقت کھاتا قلم لے کر کے ٹیبل لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ اندازہ کریں جو آپ نے سنا حدیث کی بات، کیا اس کے مطابق یہ سب کرنا درست ہے؟ نہیں. بدلہ لینا درست ہے؟ آپ نے اگر بدلہ لے لیا، کھلایا بدلہ لے لیا، تو پھر آپ کے بچے کے جسم میں کیا اثر پڑے گا؟ آپ نے کھلایا لے لیا، برکت کہاں سے ملے گی؟ اس لیے شریعت کی طرف سے یہ مناسب نہیں ہے کہ عقیقہ کرے اور کھاتا قلم لے کر کے بیٹھ جائے. ہاں یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ مہمان آئے، عقیقہ کا کھانا کھائے، بچہ ہے یا بچے کی ماں ہے، خاص کر کے بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں جس کی جو مرضی ہو، ایک تحفہ کے اعتبار سے، ایک گفٹ کے اعتبار سے اپنی مرضی سے جو چاہے وہ اپنے بچے کو ایک گلاب کے پھول کو کچھ بھی وہ گفٹ دے سکتا ہے. شریعت کی طرف سے اس پر کوئی ممانعت نہیں ہے. بس میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عقیقہ یہ برکت کا کھانا ہے، اس سے برکت حاصل کرنا چاہیے، دولت حاصل نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس سنت والے پروگرام کو قبول فرمائے، اس بچے کی زندگی میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. ہم سبوں کو اللہ ہدایت